اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ بکل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کی۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا دن وہ بابرکت دن ہے کہ جس دن ہمارے نوے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے ظہور پر نور کا دن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج گھر گھر جشن میلاد، جشن امام منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے امام کے ظہور پر نور کی آمد کی مبارکباد پیش کرتی ہوں خاندان زہرا کو، حجت قائم آل محمد کو اور اسکرین پہ دیکھنے والے تمام مومنین و مومنات کو۔ آج 10 رجب کا وہ دن کہ جب ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے گھر ان کی زوجہ جناب سبیکہ خاتون علیہ السلام کے وطن سے میرے اس امام کا ظہور ہوا۔ کیسا میرا امام؟ کہ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ متقی وہ ہوتا ہے امت میں کہ جو تقوی اختیار کرے اور جنت کا حقدار ہو جائے، لیکن اماموں میں میرا نواں امام وہ ہے کہ جس کا نامی ہی تقی ہے۔ متقی وہ کہ جو جنت کا حقدار ہے، اور تقی وہ کہ جو خود جنت کو بانٹنے والا ہے۔ کیا کہنا میرے اس امام کا کہ میرا یہ وہ امام کہ جو میرے ہر امام کی طرح علم لدنی کا مالک ہے۔ کیسے؟ ایک مرتبہ ایک شخص امام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مولا میں بہت نادار ہوں، مولا میرے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، مولا مجھے کچھ عنایت فرمائیے۔ ایک مرتبہ امام نے اپنی نظر وہیں پاس پڑے ہوئے مٹی کے ایک ڈھیر پہ ڈالی اور کہا کہ اس مٹی کو اس تھیلی میں بھر لو۔ اس نے مٹی کو تھیلی میں بھر لیا۔ امام نے اپنے ہاتھوں کو اس مٹی سے چھوا نہیں تھا، بلکہ صرف حکم دیا تھا اور اس مٹی پہ ایک نظر ڈالی تھی۔ ایک مرتبہ وہ فقیر یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد جیسے ہی میں نے اس تھیلی کو کھولا تو میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ ریت کے ذرات کے جو مٹی کے تھے وہ سونے میں تبدیل ہو گئے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ایک مرتبہ کوئی شخص اگر ارادہ ہی کرتا ہے لیکن وہ مولا کا سچا محب ہے اور اس کا عقیدہ درست ہے اور اسے اپنے زمانے کے امام پر شک نہیں ہے، تو امام وہ شخص خود بھی چاہے تو اپنی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ کیا کہنا میرے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کا، جیسے کہ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے،
ہمارا آخری بھی محمد ہے اور ہم کل کے کل محمد ہیں. تو فقط نام کے محمد نہیں ہیں بلکہ ہم رفتار میں بھی محمد ہیں, ہم گفتار میں بھی محمد ہیں, ہم حلم میں بھی محمد ہیں اور ہم علم میں بھی محمد ہیں. تاریخ نے لکھا کہ جب امام علی رضا علیہ السلام کو مامون رشید نے ایک مرتبہ زہر دے دیا, کیونکہ امام کا قاتل تھا, سادات کا قاتل تھا, اور یاد رکھیے یہ پروردگار عالم کا یہ اصول ہے کہ جو قاتل ہوتا ہے اسے کبھی چین میسر نہیں آتا, اسے کبھی سکون میسر نہیں آتا. اب چونکہ وہ قاتل امام تھا تو اس کو تمام اس کے طبیبوں نے اس سے یہ کہا کہ تمہیں سکون نہیں ہے, تمہیں چین نہیں ہے, تو تم سکون حاصل کرنے کی خاطر مزید شکار پر جایا کرو. یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ ایک دن مامون رشید شکار پر جا رہا تھا. آگے آگے اس کے سپاہی یہ منادی کر رہے تھے کہ راستوں کو خالی کرو کہ خلیفہ وقت کی سواری وہاں سے گزر رہی ہے. لوگوں میں ہلچل تھی, لوگ راستہ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے تھے, یہاں تک کہ جیسے جیسے سواری آگے گزرتی وہاں وہاں سناٹا چھا رہا تھا. ایک مقام پر کچھ بچے کھڑے ہوئے تھے. جیسے ہی منادی نے یہ صدا دی تمام بچے وہاں سے چلے گئے, فقط ایک 8 سال کے بچے کے. ایک مرتبہ سپاہیوں نے اس بچے سے کہا کہ تم بھی اس جگہ کو چھوڑ دو کہ تمہیں معلوم نہیں کہ خلیفہ وقت کی سواری آ رہی ہے. بچے نے جانے سے انکار کر دیا. ایک مرتبہ اپنے محمل میں بیٹھے ہوئے خلیفہ کو یہ بات معلوم ہوئی. خلیفہ نے پردے کو اٹھایا, اس بچے کو دیکھا. بچہ اتنا حسین کہ نگاہیں نہیں ٹھہرتی تھیں. ایک مرتبہ مامون کا دل چاہا کہ وہ اس بچے سے کچھ بات کرے. بچے سے سوال کیا کہ تمہارے تمام ساتھی اس جگہ سے چلے گئے, تم کیوں نہ گئے؟ وہ بچہ جواب دیتا ہے, میں اس لیے اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں گیا کہ بھاگتا تو مجرم ہے, میں نے کون سا ایسا جرم کر دیا کہ جو میں یہاں سے چلا جاؤں. اور رہ گئی بات راستہ چھوڑنے کی, تو میرے یہاں کھڑے ہونے سے تمہارا راستہ نہیں رکتا, میں اس وجہ سے یہاں سے نہیں گیا. ایک مرتبہ جب مامون رشید جیسے خلیفہ نے ایک 7-8 سالہ بچے کی زبان سے ایسے علم و حکمت سے بھرے ہوئے جملوں کو سنا, ایک مرتبہ وہاں پر ٹھہر گیا. سوال کیا کہ کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ تمہارا نام کیا ہے, تمہارا تعارف کیا ہے؟ ایک مرتبہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا نام محمد تقی جواد ہے اور میرے بابا کا نام علی رضا ابن موسی جعفر ہے. سمجھ گیا کہ خاندان رسالت کا بچہ ہے اور چپ چاپ وہاں سے آگے بڑھ گیا. جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ مامون رشید شکار پر جا رہا تھا. مامون رشید شکار کے لیے جب ایک کھلے میدان میں آیا تو اس نے اپنے عقاب کو ایک دراپ نامی پرندے کے پیچھے بھیجا. عقاب فضا میں گیا اور کچھ دیر کے بعد واپس آیا. جیسے ہی عقاب واپس آیا تو ایک مرتبہ مامون حیران رہ گیا, کیونکہ آنے والا عقاب جو واپس آیا تھا, کہ جسے ایک پرندے کے پیچھے بھیجا گیا تھا شکار کی غرض سے, جب واپس آیا تو اس کے منہ میں ایک چھوٹی سی مچھلی موجود تھی کہ جو وہ اسے فضا میں لے کر آیا تھا. ایک مرتبہ مامون حیران رہ گیا اور اس نے اس مچھلی کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا. شکار پر دل نہ لگا, کہنے لگا کہ واپس چلو. جب واپس چلے تو پھر اسی مقام پر
میرے نویں امام کو موجود پایا، اور اب امام ایک بکری کے ساتھ کھڑے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے۔ مامون آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہتا ہے، لگتا ہے کہ تم اس بکری سے کھیل رہے ہو۔ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ تم ہمیں جانتے نہیں کہ ہم خاندان رسالت کے بچے ہیں، ہم خاندان رسالت سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری ہاں کھیلا کودا نہیں جاتا ہے، بلکہ میں تو اس بکری کے بچے کو عبادت کرنے کا طریقہ بتا رہا تھا۔ ایک مرتبہ مامون کہتا ہے، عبادت کرنے کا طریقہ؟ کیا تم عبادت کرتے ہو؟ کہا، بے شک میں عبادت کرتا ہوں۔ کہا، کیوں کرتے ہو؟ کہا میرے امام نے کہ مامون، تم نے کبھی کسی باورچی کو کھانا پکاتے دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے۔ تو کہا تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے باورچی پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو آگ میں ڈالتا ہے اور پھر بڑی بڑی لکڑیوں کو آگ میں ڈالتا ہے، یعنی وہ پروردگار عالم تمہیں بعد میں آگ میں ڈالے گا اور پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اپنا انجام خاندان رسالت کے اس فرزند کی زبان سے سنا، ایک مرتبہ مامون کے چہرے پر وحشت آ گئی، اور ایک مرتبہ مامون یہ کہتا ہے کہ تم اتنی علم و حکمت سے بھری ہوئی باتیں کر رہے ہو، آؤ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ ایک مرتبہ امام مسکرا کر کہتے ہیں کہ اللہ نے چند بادشاہوں کو شکار پر بھیجا، وہ بادشاہ شکار پر گئے، انہوں نے اپنے بازوں کو فضا میں بلند کیا، باز پرندوں کے پیچھے پیچھے گئے، لیکن پروردگار عالم کا ایک عجب قانون ہے کہ پروردگار عالم جب سمندروں کے اندر بھنور چلاتا ہے تو بھنور سے بھاپ بنتی ہے اور وہ فضا میں بادل بن کے اٹھتی ہے، تو کبھی کبھی ان بادلوں کے اندر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی ہوا کے ساتھ بادلوں میں آ جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ مامون جیسا بادشاہ اپنے عقاب کو پرندے کے پیچھے بھیجتا ہے، لیکن پرندہ باز اس مچھلی کو لے کر آ جاتا ہے، اور پھر وہی مامون رشید اپنی ہتھیلی میں، اپنی مٹھی میں اس مچھلی کو چھپا کر آل محمد کا امتحان لیتا ہے۔ ایک مرتبہ جب اس بات کو مامون نے سنا تو حیران رہ گیا اور وہاں سے آگے چلا گیا۔ کیا کہنا علم لدنی کے مالک ہمارے نویں امام محمد باقر علیہ السلام کا۔ کہ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے اس امام کے ظہور پرنور کے صدقے میں ہم تمام مومنین و مومنات کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔